الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللہ کا کرم ہے کہ مومنین کی صفات کا تذکرہ چل رہا تھا وہ پورے ہونے کو ہیں. مومنین کی کامل صفتوں کو آپ سن رہے تھے. میں ایک حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بعض صحابہ تشریف لائے اور آ کر پوچھے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کیسے ہیں، یعنی گھریلو زندگی پوچھنا مقصد تھا. گھر میں کیسے رہتے ہیں، گھر میں رہنے کا کیا معاملہ ہے، اور انفرادی زندگی. مقصد کیا ہے؟ انفرادی زندگی. اسی لیے کہتے ہیں باہر سے کسی کو سرٹیفکیٹ مل گئی تو اس کا اعتبار نہیں. گھر سے، ماں باپ سے اور بیوی سے اور شوہر سے، عورت کے لیے شوہر سے سرٹیفکیٹ ملنا اور شوہر کو بیوی سے سرٹیفکیٹ ملنا، والدین کو اولاد کے ذریعے سے سرٹیفکیٹ ملنا اور اولاد کو والدین سے، والدین کو اولاد سے، یہ لوگ تصدیق کرنا. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے باہر تو ماشاءاللہ امیر صاحب، بڑے صاحب، وہ صاحب، یہ صاحب، بہت اچھے آدمی، بہت بہترین آدمی، آپ ایسے ویسے، بڑے پیسے، سب بولنے والے، لیکن اندر اس کی بیوی اس سے خوش نہیں ہے.
گھر میں اس کے والدین اس سے خوش نہیں ہیں، اس کے اولاد اس سے خوش نہیں ہیں، تو باہر اس کا جتنا بھی دین کا کام کرے یا جتنا بھی بڑے سے بڑے کام کرے وہ اللہ کے نزدیک اتنا مقبول نہیں ہوں گے جتنا وہ آدمی اگرچہ کم کرتا ہو لیکن اپنے گھر والوں کے پورے حقوق کو ادا کرتا ہو، اپنی بیوی کے حقوق، اپنے والدین کے حقوق، اپنے والدین اور اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو دین کا کام کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور اکرام ہوتا ہے، وہ انعام اور وہ اکرام اس آدمی کے ساتھ نہیں رہے گا، کیونکہ اصل سرٹیفکیٹ جہاں سے ملنی ہے وہاں سے نہیں ملی ہے اس کو۔ حقیقی سرٹیفکیٹ تو یہ ہے کہ گھر والوں کا ماننا، شوہر کو بیوی صحیح ہے بولنا، اچھا ہے بولنا، اور شوہر بیوی کو بولنا، دونوں میں جو دیندار ہے اس کا اعتبار، دیندار ہو کر سرٹیفکیٹ دینا، ورنہ آج کئی سارے عورتیں ایسی بھی ہے کہ اچھے نیک صالح مرد کو اچھا نہیں بولتے، جو نماز نہیں پڑھنا بولتے اپنے شوہر کو، جو اپنے شوہر کو دین کا کام نہیں کرنا بولتے، ان کا اعتبار نہیں۔ یہاں پر مراد اچھی بیویوں کا سرٹیفکیٹ دینا، اچھے شوہروں کا سرٹیفکیٹ دینا، اچھے اولادوں کا، اچھے والدین کا، یہ مراد ہے۔ بروں کا تو ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا۔ یہ کوئی جاسوسی کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کی انفرادی زندگی کو معلوم کر کر اپنانے کے لیے آئے تھے۔ آج کل کے لوگوں کی طرح پوچھ کر جاسوسی کرنا یا اندر کی باتوں کو معلوم کرنا یہ مقصد نہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی کی باتوں کو معلوم کر کر اس کو اپنانے کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی انفرادی زندگی، انفرادی عبادات وہ گھروں میں ہوا کرتے تھے، اور بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے تو بیوی کو پوچھیں گے تو معلوم ہوگا، گھریلو کیا معاملات ہے وہ بیوی کو پوچھیں گے تو معلوم ہوگا۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور پوچھا، تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ کہا، کان خلقہ القرآن۔ ارے اللہ کے بندو، کیا تم قرآن نہیں دیکھتے؟ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی کی زندگی، اللہ کے نبی کے اخلاق تو قرآن ہے، نبی چلتا پھرتا قرآن ہے، جو باتیں قرآن میں ہیں ان کو تم پریکٹیکلی دیکھنا چاہتے ہو تو نبی کی زندگی کو دیکھو۔ یہ قرآن وہ ہے جو تم ہاتھوں میں پکڑ کر پڑھتے ہو، یہ قرآن وہ ہے جس کو تم حفظ کرتے ہو، سورتوں کو یاد کرتے ہو، پڑھتے ہو، صرف اس کو ریڈنگ کرتے ہو، لیکن اگر پریکٹیکلی قرآن کو دیکھنا چاہتے ہو تو نبی کی زندگی کو دیکھو۔ اتقوا اللہ، اللہ نے قرآن میں کہا اللہ سے ڈرو، کیسے ڈرنا؟ نبی کو دیکھو۔ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ نے کہا۔ اب قرآن میں تو نظر نہیں آ رہا ہم لوگ کو، تو نبی کی زندگی کو کیسے خرچ کرنا؟ وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اللہ نے حکم دیا۔ اب نبی کیسے رہتے ہو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو، بیویوں کے ساتھ کیسا رہتے ہیں۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو، اللہ کے راستے میں قربانیاں دو، اللہ نے کہا۔ کیسے دینا؟ نبی کو دیکھو۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی قرآن، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے۔ آج عجیب مزاج، باہر والوں کے ساتھ جیسے مسکرا کر جیسے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بات نہیں کرتے، جیسے باہر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تیار ہیں، گھر والوں کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ جو اچھا وہ سب کے ساتھ اچھا. آج مزاج ایسا نہیں ہے, مزاج بگڑ گیا ہے. گھر والوں کے ساتھ مزاج کجی پن کا ہوتا ہے, چڑچڑاپن, غصہ. یہ چیزیں اچھی چیز نہیں ہے. یہ ہمارے ہیں, یہ گھر ہمارا ہے, یہ گھر میں رہنے والے ہمارے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا باہر والوں کے ساتھ اچھا رہنا بڑی بات نہیں. خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہوں, میں تمہارے لیے نمونہ ہوں. اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیسی ہے, تو اللہ کے حضرت امی جان نے فرمایا کان خلقہ القرآن, اللہ کے نبی کے اخلاق تو قرآن ہے, اللہ کے نبی کے اخلاق تو قرآن ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی آیتوں کو پڑھے جو میں ابھی پڑھا نا آپ لوگوں کے سامنے, سورہ مؤمنون کی شروع کی آیتیں. انہی آیتوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا جس میں مومنین کے 7 صفتوں کا ذکر ہے. کتنے صفاتوں کا؟ 7 صفتوں کا ذکر ہے. تو یہ بات مجھے بتانا مقصود تھا. تو اب 6 صفتوں کا تذکرہ آپ لوگ سن چکے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں, بیکار کاموں سے دور رہتے ہیں, زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں, ان کو پورا کرتے ہیں, امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. یعنی وعدوں کی حفاظت کا مطلب وعدوں کو پورا کرتے ہیں. آخر میں 6 صفات ہو گئے نا, اب 7ویں صفت فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون, وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اوپر نماز کا تذکرہ تو آ گیا, آیا نہیں آیا؟ صفت پہلی صفت یہی ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ وہ اپنے نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. یہ پہلی صفت ہو گئی. لیکن پھر 7ویں صفت کو دوبارہ نماز کے بارے میں لایا گیا الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. اور یہاں اللہ نے کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون, کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہاں 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے کہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ, اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ پابندی. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں صلو نہیں کہا, نماز پڑھو نہیں کہا. نماز پڑھو بولے تو جیسے آج مسلمان کر رہے نہیں, 100% میں 5% جمعہ کی نماز پڑھتے, 2% مطلب 10% جمعہ کی نماز پڑھتے, 5% 2-3 پڑھتے, اور 2% جو ہے وہ کیا کرتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتے. 100 کو 2 آدمیاں 5 وقت کی نماز پڑھتے, 100 کو 2 آدمیاں, اور 5% لوگ فجر پڑھے تو ظہر نہیں, ظہر پڑھے تو عصر نہیں, عصر پڑھے تو مغرب نہیں, ایسا. اور 10% جمعہ کو آتے. اس لیے میں بار بار بولتا نہیں, 8 کھاٹ 360 ایسے نمازیں بہت ملتے آپ لوگوں کو. 8 کھاٹ 360. 8 بولے تو جمعہ میں 1 مرتبہ, کھاٹ بولے تو جنازے کی نماز. کون تو مر گئے تو ٹوپی ڈال لے کر جاتے, مرے تو نمازاں پڑھنے والے ہیں بیوقوفاں, مرے تو نماز یاد آتی ہے, جنازے کو آنکھوں پڑھ لیتے ہیں, ان کو بولتے کھاٹ. اور 360 بولے تو عید کو 1 بار پڑھنے والے, سال میں 1 مرتبہ. 360 روز ہے نا اردو کے حساب سے, تو 360 روز کو نماز پڑھتے. وہ کون سی؟ عید کی نماز. تو یہ ایسی نمازیں پڑھنے والے بہت ہیں. 5 وقت کی پڑھنے والے 100 کو 2 بھی ملنا مشکل. تو وہ بولتے حفاظت, اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں.
سردی ہے تو بھی پڑھتے، گرمی ہے تو بھی پڑھتے، بارش ہے تو بھی پڑھتے، اجالا ہے تو بھی پڑھتے، اندھیرا ہے تو بھی پڑھتے، سفر میں ہے تو بھی پڑھتے، گھر میں ہے تو بھی پڑھتے، کسی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑتے۔ ٹھہر کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھتے ہیں، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھتے ہیں، اور لیٹ کر پڑھنے میں آخری درجہ یہی ہے کہ سر کو ہلانے کی طاقت جب تک رہتی ہے تب تک نماز پڑھنے کی اجازت ہے، سر کو بھی ہلانے کی طاقت نہیں ہے تو اب نماز ساقط ہے، نماز معاف ہے، اور وہ بھی 5 نمازوں سے پہلے افاقہ ہو گیا تو پھر وہ نمازوں کی قضا، 5 نمازوں سے زیادہ دیر تک ایسی حالت رہی تو پھر وہ نمازیں معاف۔ تو نماز اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ نے سر ہلانے کی طاقت رکھنے تک بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ وہ سر سے اشارہ کرے، رکوع کے وقت میں تھوڑا سر جھکائے اور سجدے میں اور تھوڑا نیچے کرے تاکہ رکوع سجدے میں فرق ہو سکے۔ یہ ہے حفاظت کرنا۔ سفر میں گئے تو چھوڑ دیے، نکاح آیا تو چھوڑ دیے، منگنی آئی تو چھوڑ دیے، ولیمہ آیا تو چھوڑ دیے، جنازہ آیا تو چھوڑ دیے، فنکشن آیا تو چھوڑ دیے، مہمان آیا تو چھوڑ دیے۔ یہ انہی لوگوں کے بارے میں حدیث پاک میں آیا سب سے بدتر آدمی وہ ہے جو دوسروں کی دنیا کے خاطر، دوسروں کی دل جوئی کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ کس کا کی ولیمہ انہیں نماز چھوڑتا ہے، کس کا کی نکاح انہیں نماز چھوڑتی ہے، کس کی منگنی انہیں نماز چھوڑتی ہے، دوسروں کی خوشی کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کرنے والا بدتر آدمی۔ ہم اپنے سفر کی پلاننگ ایسے بنانا کہ جس میں نماز قضا نہ ہو، نکاح کو جاؤ، ولیمے کو جاؤ، پروگرام کو جاؤ، فنکشن کو جاؤ، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں ہونا۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں ہم لوگوں کی نہیں مانیں گے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں لوگوں کی اطاعت نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھ کر بھیجا، وَأَوْصِنِي وَأَوْجِزْ، کہا کہ تو آپ مجھے اللہ کے نبی کی کوئی بات نصیحت کر دیجئے اور مختصر کیجئے، نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا خط میں، من التمس رضا الناس فی سخط اللہ، پہلا جملہ یہ نہیں تھا، پہلا جملہ تھا من التمس رضا اللہ فی سخط الناس کفاہ اللہ، کفاہ اللہ معنت الناس، او کما قال، فرمایا جو آدمی اللہ کی رضامندی حاصل کرتا ہے لوگوں کی ناراضگی میں، اللہ کی رضامندی لوگوں کی ناراضگی میں حاصل کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتے ہیں، اللہ اس کا دوست بن جاتے ہیں۔ پھر آگے لکھا من التمس رضا الناس فی سخط اللہ وکلہ اللہ الناس، اور جو لوگوں کی رضامندی اللہ کو ناراض کر کے حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب یہ حدیث ہمارے استاد محترم ہم کو پڑھا رہے تھے تو ہم کو ایک مثال دے کر پڑھاتے تھے، والی بال ہے، فٹ بال ہے، تو کیا کرتے پیروں سے ادھر سے بھی مارتے، ادھر سے بھی مارتے، ادھر سے بھی یہ کرتے، ادھر سے بھی وہ کرتے، خالی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، وہ بھی کیسے ہاتھوں سے پیروں سے مارتے۔ فٹ بال میں انسان کی حالت ایسی ہو جاتی جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب بتاتے تھے، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور لوگوں کو خوش کر رہے ہیں۔ اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضامندی کو حاصل کر رہے ہیں، اور جو لوگوں کو ناراض کر کر اللہ کو راضی کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معزز بنائیں گے، عزت والا بنائیں گے، مکرم بنائیں گے، لوگ اس کی عزت کریں گے، لوگ اس کو بڑا سمجھیں گے، یہ تمام چیزیں اللہ اس کو عطا کریں گے۔
تو اسی لیے کبھی بھی دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا. ہم صاف صاف اپنا کام کرتے جائیں کہ دیکھو یہ نماز کا وقت ہے، میں نماز پڑھوں گی. یہاں بہت سارے غیر مرد حضرات پھر رہے ہیں، میں پردہ نہیں نکالوں گی، میں برقع نہیں نکالوں گی، میں برقعے کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی. پہلی بات تو ایسے بے پردگی کے ماحولوں میں نہیں جانا، ایسے نکاحوں میں نہیں جانا جہاں مرد عورتیں ایک ساتھ کھا رہی ہیں، ایک ساتھ پی رہی ہیں، ایک ساتھ پھر رہی ہیں. ایسے نکاحوں میں، ایسے ولیموں میں نہیں جانا، ایسے پروگراموں میں نہیں جانا. ایسے پروگراموں میں جاؤ، ایسے نکاحوں میں جاؤ، ایسے ولیموں میں جاؤ جہاں عورتوں کے لیے مستقل جگہ بنائی گئی ہو اور مردوں کے لیے مستقل الگ جگہ بنائی گئی ہو. اب ہمارے قریبی رشتہ دار کی شادی آ گئی ہے، اب وہاں دونوں کا اختلاط ہے، مرد عورتیں ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. اب نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. آپ بولو میں نہیں آ سکتی. کیا بات کر رہی؟ مدرسے کو جا کو دیوانی ہو کا گئی کیا؟ دیوانی نہیں، اللہ کی دیوانی بن کر آئی ہوں، نبی کی دیوانی بن کر آئی ہوں. یہ بات جب ان کو اب سمجھ میں نہیں آتی، وہ بات تمہاری امی کو، تمہارے ابا کو، تمہارے رشتہ داروں کو اب سمجھ میں نہیں آتا. اب سب غصے ہوتے، اب سب ناراض ہوتے، لیکن اللہ راضی ہوتے. یہی لوگ جو آپ بول رہے نہیں انہیں دیوانی ہو کو آ گئی ہے، انہیں خراب ہو گئی ہے، انہیں بڑا دین پر کام کرنے والی، انہیں بڑا دین پر چلنے والی، یہ بولنے والے آگے چل کو انہی کی زبانوں سے اللہ بولنے لگا تھا بھئی دین پر چلنا بولے تو یہ لڑکی کے جیسا چلنا. واقعی میری بیٹی کی نکاح میں آئی نہیں باؤ نے، پردہ ٹوٹتا بول کو آئی نہیں میرے بیٹی کی نکاح میں. ہم لوگ جب سب بھی غصہ کر ڈالے، لیکن واقعی صحیح بچی وہ. ہمیں ان کی تعریف کے لیے نہیں کرنا، لیکن اللہ ان کو کراتے، اللہ ان کی زبانوں سے بولنے لگاتے، کیونکہ ہم حق پر ہیں. ہم اس ذات کو راضی کر رہے ہیں، ہم اس ذات کو خوش کر رہے ہیں جو ناراض ہونے والوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے اور مجھے بھی پیدا کرنے والا ہے. ہم سب کا خالق ہے، وہ ہم سب کا خالق ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں، یہ ہماری آزمائش ہے. ارے چچا کیا سمجھتے کی، تایا کیا سمجھتے، ماموں کیا سمجھتے کی، ایک بار نہ ڈاکو آ جائیں گے، سب خوش. اللہ ناراض، اس ذات کو ناراض کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو سب کو اسی نے پیدا کیا، سب کو جس نے پیدا کیا اس کو ناراض کر رہے ہیں، اور اس نے جن کو پیدا کیا ان کو خوش کر رہے ہیں، مخلوق کو خوش کر رہے ہیں، خالق کو ناراض کر رہے ہیں. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہم کو پہچاننا ہے. تو یہ حفاظت ہے، یہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، کسی بھی جگہ نماز کو نہیں چھوڑتے. ایک مطلب یہ ہوا. دوسرا مطلب، نمازیں جب خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ اپنی نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے. خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی گئی نماز 100% قبول ہو جاتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی جو نماز صحیح ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی؟ قبول ہو جاتی. لیکن جو نماز قبول ہو جاتی، اس نماز پر ملنے والا انعام، اس نمازوں پر ملنے والی نیکیوں کا حفاظت کرنا ضروری ہے. ان نمازوں کو بچا کر رکھنا ضروری ہے، ان انعامات کو بچا کر رکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ نیکی کرنا بڑی بات نہیں ہے، ملی ہوئی نیکی، کی ہوئی نیکی کی حفاظت کرنا بہت بڑی بات ہے. اس کی حفاظت کرنا بہت بڑی بات ہے. اب میں اتنے دین کی باتیں بولا، اللہ کی دین کی بات بولا، قرآن کی بات بولا، حدیث کی بات بولا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کتنے نیکیاں دیا معلوم نہیں، لیکن اس کی حفاظت کرنا بہت بڑی بات. آپ لوگ سنیں، آپ کو بھی آپ لوگوں کو بھی نیکیاں مل گئی،
صبح میں تسبیحات پڑھے ہیں 100 مرتبہ، کتنے نیکیاں ملے نہیں معلوم. قرآن کی تلاوت سنے ہیں، سورہ یاسین سنے ہیں، منزل سنے ہیں، کتنا ثواب ملا نہیں معلوم. لیکن جیسے ہی اس کے بعد کوئی گناہ کر دیے تو پورے نیکیاں برباد، پورے نیکیاں برباد. تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان نمازوں پر، ان نیک کاموں پر ملنے والے نیکیوں کی حفاظت کرنا. مطلب یہی ہے کہ گناہ، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا. جیسے قرآن میں آیا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. اینٹی وائرس، یہ کیا کر دیتی ہے؟ وائرس کو ختم کر دیتی. جیسے نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی، ایسے ہی گناہ نیکیوں کو بھی ختم کر دیتی. اپوزٹ معنی بھی لینا ہم لوگ، مفہوم مخالف بولتے ہیں اس کو اردو میں. مفہوم مخالف یعنی کہ جب نیکیاں گناہوں کو مٹاتے ہیں تو گناہ نیکیوں کو بھی مٹا دیتی ہیں. اسی لیے ملے ہوئے نمازوں پر نیکیاں جو ملتی ہے ان کی حفاظت کرنا بھی مراد ہے، بہت ضروری ہے. ملے ہوئے نیکیوں کی حفاظت کرنا، ملے ہوئے نیکیوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. اب دیکھیے، اب کل ایک بات آئی تھی اس سے پہلے والی صفت میں کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اس کی پوری تفصیل کل کے بحث میں گزر گئی ہے. ایک بات رہ گئی تھی، وہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو، مجھے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز اور 2 رانوں کے درمیان والی چیز، ان 2 چیزوں کو حفاظت کے ساتھ جو میرے پاس لے کر آئے گا یا لے کر آئے گی، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کی ضمانت دینے کا مطلب ہاتھ پکڑ کر نبی جنت میں لے کر جائیں گے، اللہ سے سفارش کر کر اپنے ہاتھ کو پکڑ کر کہاں لے کر جائیں گے؟ جنت میں لے کر جائیں گے. لیکن 2 شرط بتلائے. 2 جبڑوں کے درمیان، ہم لوگ جسے کلا بولتے نا تو اسے جبڑا بولتے ہیں، اندر کی طرف. ادھر ایک جبڑا ہے، ادھر ایک جبڑا، دونوں جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان. دونوں رانوں کے درمیان شرمگاہ. یہ 2 چیزوں کی حفاظت جو کر کر آئے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ دونوں چیزیں اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ایسا تو پورا جسم اللہ کی نعمت ہے، لیکن انہی 2 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں فرمایا ہے، اس لیے کہ لسان الانسان وفرجہ من نعم اللہ العظیمہ، یہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. دونوں چیزیں کیوں؟ زبان چھوٹی ہے لیکن اس کے گناہ بڑے ہیں. زبان چھوٹی ہے لیکن گناہ بڑے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں آیا پورے جسم کے اعضاء زبان سے روزانہ پناہ مانگتے ہیں کہ تو اچھی ہے تو ہمیں اچھے، تو بگڑ گئی تو ہمیں بگڑ جاتے. سب لوگ اسے پناہ مانگتے کہتے تو اچھی رہ ماں، تو کیا بھی ایسے ویسے کام نکو کر ماں کا. تو بول کو کسے بولتے؟ زبان کو بولتے کہتے، بار بار بولتے. اب کون تو بھی چلنے کو جاتا ہے، جاتے سوالے کو انہیں دیوانہ، اے دیوانے عقل ہے تجھے، ایسا ویسا بول کو گالے دے رہا تو انہیں کیا کرتا کو؟ زبان پکڑ کو کاٹتا کی یا زبان کو مارتا کی؟ بولی سو زبان، پھٹتا سو سر، پھٹتا سو ہاتھ، پھٹتا سو پیر، یہ تمام چیزیں ہو جاتی. تو اسی لیے پورے بولتے گئے تو اچھی رحماں، تو فرما، تو کیا تو الٹی سیدھے کاما کرو تو سزا ہمیں پانا پڑے. دکھنے میں چھوٹی، حدیث میں ہے یہ الفاظ، مجھے الفاظ یاد نہیں ہے، بھول گیا ہوں. حدیث نکال کر دیکھنے سے وہ الفاظ یاد آ جائیں گے. تو یہ الفاظ ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری زبان سے پناہ مانگتے ہیں. کیوں؟ چھوٹی ہے لیکن گناہ بڑے. ایک جملے سے جنت میں جا سکتی ہے، اسی ایک جملے سے پھر جہنم میں بھی جا سکتی ہے.
زبان سے نکلا ہوا جملہ جنت میں لے جا سکتا ہے، اور یہی زبان سے نکلا ہوا جملہ جہنم میں بھی لے کر جا سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی حفاظت کرو، میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا. اور یہ دونوں چیزیں جنت میں لے جانے کی سبب بن سکتی ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو شرابگاہ ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، اور اس کی بھی جو حفاظت کر لے گا وہ بھی جنت میں جانے کا حقدار بنے گا. اب زبان سے دیکھیے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، گالیاں دینا، تہمت لگانا. یہ سے بڑے بڑے گناہ ہیں زبان کی. ایک تو کیا ہے؟ غیبت کرنا، دو جنوں کے پاس تیسرے شخص کے بارے میں برائی کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ بولے اللہ کے نبی ہمیں دونوں ایسی بات کرتے تیسرے آدمی کے بارے میں، اس کے اندر وہ غلطی ہے، اس کے اندر ہے سوچ بات کر رہے ہیں، ہمیں نہیں سو بات تو نہیں بول رہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام بولا یہی تو غیبت ہے سو چیز دو جنے بات کرے تو غیبت، نہیں ہے سو بولے تو تہمت، نہیں سو بات بولے تو جو وہ تہمت ہو جاتی. تہمت ابھی بڑا گناہ، غیبت سے بہت بڑا گناہ. مثال کے طور پر ایک لڑکی کے اندر ایک برائی ہے، وہ لڑکی کی برائی دونوں الگ سے بیٹھ کو تذکرہ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایسی ویسی یہ وہ بولتے، انہیں ویسی ہے سوچ لیکن وہ باتیں کرتے ہیں. تو ہمیں ہے سوچ نہ بول رہے، نہیں سو بات نہیں بول رہے نا، بولو اللہ کے نبی کو بولے. تو اللہ کے نبی بولے یہ غیبت ہے سو بات بولے تو غیبت، نہیں سو بات بولے تو تہمت بولے. تہمت بولے تو جھوٹ سے بھی بہت بڑا گناہ، غیبت سے بھی بہت بڑا گناہ. تو ایک ہے غیبت کا گناہ زبان سے ہوتا، اور چغل خوری کا تو بولے تو یہاں کی باتیں لگ جاتا وہاں رکھنا، وہاں کی باتیں لا کو یہاں رکھنا، اور ان کی دشمنی ان میں بھرنا، ان کی دشمنی ان میں بھرنا. نیوز پیپر یہ ہے چغل خوری. گالی دینا بھی بہت بری چیز جو زبان سے ہوتی ہے. گالی دینا مسلمان کا شیوا ہے نہیں، مسلمان کی عادت ہے نہیں. والقذف اور تہمت لگانا، تو یہ زبان کے بڑے بڑے گناہ ہیں جس سے ہر ایک کو بچنا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد شرمگاہ کے سلسلے میں فرمایا یہاں پر سب سے بڑی چیز زنا سے بچنا ہے، اور خواہش بڑے بڑے گناہوں سے بچنا، اور برے خیالات سے بچنا، بری سوچ بری فکر سے بچنا، خیالی گناہوں سے بھی بچنا، فکر سوچ سے بھی بچنا. ان تمام چیزوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے. یہ دو چیزیں حفاظت ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں ڈالیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام جنت میں لے کر جائیں گے اپنے ساتھ. تو یہ پوری صفاتیں مکمل ہوئی. اب اپوزٹ معنی دیکھیے، شروع سے اپوزٹ معنی. اب پورے صفات ہو گئے ہیں الحمدللہ. اب پہلی صفت تھی وہ نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے، اور جو خشوع خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرتے ایک معنی، اور جو برے کاموں سے یعنی کہ بیکار کاموں سے نہیں بچتے، اور جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، اور جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، اور جو اپنے امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی حفاظت نہیں کرتے. 6 ہو گئے. اور جو اپنے نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے. یہ 7 اپوزٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، 7 آپ لوگ اس کو پارٹ بھی بنا سکتے، دو ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں. یہ ہے نمازوں کی حفاظت کرنے والے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، برے کاموں سے بچنے والے، امانتوں کی حفاظت کرنے والے، وعدوں کی حفاظت کرنے والے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے 7 لوگ. اس کے مقابلے میں یہ سب نہیں کرنے والے. اب کرنے والوں کا انعام، ریوارڈز کیا ہے؟ ریوارڈز، انعامات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارثین ہیں، یہی لوگ حقدار ہیں. کس کے؟
जन्नतुल फिरदौस के। जन्नत तो कई जन्नतें हैं, उन जन्नतों में जन्नतों की सरदार जन्नतुल फिरदौस है। अल्लाह फरमा रहे हैं अल्लदीन यरिसून अल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, और वो वहां हमेशा रहेंगे। ये है रिवार्ड, ये है इनाम, ये है एजाज अल्लाह के जानिब से मिलने वाला, जिनके अंदर ये 7 सिफतें रहेंगी। बात समझ में आ रही है? तो इनको ये जन्नत मिलेगी, जन्नतुल फिरदौस मिलेगी। और आगे अल्लाह ने फरमाया हमेशा हुम फीहा खालिदून, खालिद नाम रखते हमेशगी के माने में, यही है खालिदून, हमेशा 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 रहेंगे। दुनिया में ऊटी को गए तो भी अच्छा दिख रहा का तो बोले तो जाते टाइम बेजार आता। हमें करोड़पति बन गए तो भी कब खाली होते कि बोल को डर। मक्का मदीना गेस्ट भी ऐसा होता सो, मक्का खुशी से चले जाते, मदीने को खुशी से चले जाते, लेकिन फिर भी जाने के वक्त में अजीब सा मंजर रहता, क्या भाई अल्लाह का घर छोड़ को जा रहे ना, नबी का घर छोड़ को जा रहे ना। तो दुनिया की हर चीज़ क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी, या फिर उससे पहले हम ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उस डाउट को क्लियर कर दिया। जन्नत ऐसी नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगी, जन्नत ऐसी नहीं है कि तुमको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। एक बार जन्नत में चले गए, इन्फिनिटी, नो एंडिंग, उसमें कुछ भी एंडिंग नहीं है, हमेशा 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 हमेशा। अल्लाह ने कहा यह हुआ रिवार्ड्स पॉजिटिव जो करने वाले हैं, 7 चीजों को करने वाले हैं। अब अपोजिट में आ जाइए, बताया ना ये चीजें नहीं करने वाले, तो अब वो इसके वारिसीन भी नहीं बनेंगे, वो जन्नतुल फिरदौस में भी नहीं जाएंगे, तो कहां जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। फी नारी जहन्नम खालिदीना फीहा, उनके लिए भी अल्लाह ने कहा, वो दूसरी सूरत में है, यानी है सूरह बय्यिना में है, फी नारी जहन्नम खालिदीना फीहा, कि वो जहन्नम में रहेंगे, हमेशा रहेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो देखिए ये सिफात थी मोमिनीन की। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि इन सिफात को हम अपनाएं, अपनी ज़िंदगियों को बनाएं, अपनी ज़िंदगियों को संवारें और अपने घर वालों को संवारें और अपनी ज़िंदगी को इन सिफात के साथ बनाएं। ये सिफात याद रखो, अल्लाह ने कहा ये सिफात जिनके अंदर रहेंगे वो कामयाब है, वो कामयाब है, वो कामयाब है, वो फलाह को पा गए, वो जीत गए, वो अल्लाह की रज़ामंदी को हासिल कर लिए, वो नबी की रज़ामंदी को हासिल कर लिए। इसीलिए इन सिफात पर मश्क कर कर अपनी ज़िंदगी में पूरे तौर पर लाने की कोशिश करें। तो ये जो मैं बातें बताया हूँ इसको अच्छे तरीके से याद रखिए, इसका मुज़ाकरा कीजिए, और मोमिन कैसा हो, मोमिना औरत कैसी हो, मोमिन के सिफात कैसे हो, ये एक आप उन्वान देकर इसके तहत में तमाम बातों को बता सकते हैं। पूरी बातों तो नहीं हो सकती, तकरीबन मैं इन पूरी बातों को बयान करने में तकरीबन 6-7 दिन, 1 हफ़्ता लग गया है। तो आप लोग मुख्तसर तौर पर बनाकर उसमें से मेन पॉइंट्स लाकर इसको एक तकरीर की शक्ल भी दे सकते हैं, इसको एक मुज़ाकरे की शक्ल भी दे सकते हैं, बयान कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन बोलना मकसद नहीं है, अपनाना मकसद है, ज़िंदगी को संवारना मकसद है। बहरहाल तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन सिफ़ातों से आरास्ता फ़रमाए और इन तमाम सिफ़तों को इख्तियार करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और इन सिफ़ातों को कमा हक़्क़ुहु अपनी ज़िंदगियों में लाने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान पर पूरे तौर पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।